السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن اور ہمارے ساتھ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے، روٹھے ہوئے کو منانا ہے، تو اگر کوئی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی منفی اثرات ہمارے گھر پہ مرتب ہو رہے ہیں، ہم آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ہم پیچھے کو جا رہے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، کاروبار میں دل لگا کے دن رات ایک کیا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل پاتا جس کا ثمر جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کا استخارہ کروائیں تاکہ کوئی آپ کو انجانی اور جو انجانا چھپا ہوا دشمن تو آپ کو نہیں پیچھے سے تنگ کر رہا اور آپ کو ختم کر رہا، وہ گھن کی طرح آپ کو کھائے جا رہا ہے، آپ کا خاتمہ کیے جا رہا ہے اور تعویذات کا سہارا لے رہا ہے اور جادو کے ذریعے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کا استخارہ کروائیں. آپ جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کو کوئی سال میں ایک دفعہ 6 مہینے میں ایک بار میڈیکل چیک اپ ضروری ہے، تو میرے خیال میں روحانی علاج کے لیے ایک دفعہ مہینے میں نہ صحیح 2 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں ایک دفعہ اپنا استخارہ یا کسی عالم دین سے اپنا کوئی روحانی طور پہ مشورہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر اندیکھی قوتیں تو نہیں چل رہی جو آپ کو نیگیٹو آپ کا مسئلہ آپ کو لے کے جا رہی ہیں. تو آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، تو ہمیں ہمارے پروگرام میں لائیو نمبر چل رہا ہے، آپ لائیو نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ پیچیدہ ہے اور پرسنل کال کرنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں، پروگرام کے بعد بھی، کل بھی، کسی ٹائم بھی. تو ہمارے پروگرام میں ساتھ صاحب موجود ہیں، آپ لائیو کال کریں اور ساتھ صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. جی ساتھ صاحب، آپ اپنے آج کسی موضوع پہ کوئی ایسی بات سنائیں کہ ناظرین کا دل خوش ہو جائے. نہیں، میں تو آج یہی بات کہوں گا کہ آج انشاءاللہ تعالی پروگرام کے اختتام سے پہلے جیسے کہ آپ اناؤنس کر چکے ہیں تو ہم ایک ٹیم ورک ہے، تو آپ کے کہنے کو میں نہیں موڑ سکتا. آج میں ایک چھوٹی ساری پیاری ساری ایک ٹپ دوں گا جس کا جو فیض عام ہے، جو آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں، آسودگیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ پروگرام کے اینڈ تک ضرور انتظار کیجیے گا. میرے اینڈ پہ ہی بتاؤں گا، اب اس وقت بتانے کا فائدہ نہیں کیونکہ اس وقت بتانا شروع کیا تو کوئی کال آ جائے گی. جی کال تو آ گئی، ہم کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عبد القیوم بول رہا ہوں سعودی عرب سے. عبد القیوم سعودی عرب سے. جی اگر اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں. والدہ کا نام ہے صابرہ بی بی. کیا نام بولا جی؟ اور صابرہ بی بی. صابرہ بی بی. جی ہاں. والد صاحب کا؟ اور پرابلم یہ ہے کہ کاروبار بند ہے، کاروبار کی بندش ہے یا پہلے والد صاحب کا نام بتا دیں پہلے اور اپنی عمر بتا دیں اور سعودی عرب کا شہر بھی بتا دیں. میں سعودی عرب میں محلہ میں رہتا ہوں، جگہ کا نام ہے محلہ. محلہ. جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیں اور اپنی عمر بتائیں. علی محمد. علی محمد. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 32. جی کاروبار کے علاوہ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو بتا دیں. طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. جی بہت شکریہ عبد القیوم صاحب آپ کی کال کا. ابھی ساتھ صاحب آپ کو آنے جواب دیتے ہیں. جی ساتھ صاحب، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور ان کا کاروبار کا مسئلہ ہے. شاہ صاحب ان کا میں بتا دوں قیوم صاحب، آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، آپ صرف نا 2 کام باقاعدگی سے شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے نا کافی آسانیاں بہتریاں ہوں گی. ایک تو آپ ایک تسبیح ہے یا ولیو یا نصیر اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کریں، اور آپ جو ہیں کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی رہیں گے. اور کوشش یہ بھی کریں کہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کر لیں، اور جو تسبیح بتائی یا ولی ہو یا نصیر اول آخر درود پاک اور بعد میں آمین ضرور کہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں اور بہتریاں آئیں گی. اور باقی صحت کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کرنا ہوگا. کاروبار تو انشاءاللہ مجھے جلد آپ کا بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تسبیحات جو بتائیں اس پہ عمل کیجیے گا. ساتھ صاحب جو گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میرے خیال میں اس پہ برداشت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ کی بات
آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. ہاں جی بھائی. جی کون صاحب اور السلام جی بھائی جان. کون صاحب اور کہاں سے؟ پہلے میں نے آپ سے آواز نہیں. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ نے الریاض سے. جناب آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اگر یہ سلسلہ ہے تو. لگتا ہے کہ آپ کا ٹی وی کا والیوم کھلا ہوا ہے. ٹی وی کا آواز بند کر کے پہلے میں نے کال کی تھی لیکن مجھے وہ بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ ٹی وی کے سگنل اڑ گئے تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ چلے گئے. مدثر حسین. مدثر انور. محمد انور کلثوم بیوی کا نام ہے. ٹھیک ہے. ولد محمد انور. جی مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ آپ کا پریشانی رہتی ہے غصہ یا کاروبار یا. جی وہی جو کال پہلے آئی تھی مدثر صاحب کی. ابھی آپ کا ٹی وی صحیح چل رہا ہے؟ ہاں جی. اب ٹی وی کی طرف جائیں آپ کو ساتھ ساتھ دوبارہ جواب دیتے ہیں. 27 سالہ مدثر. ہاں 27 سالہ مدثر الریاض سعودی عرب سے کال تھی. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ مدثر جیسا صلح جو آدمی اگر پریشان ہو تو یہ واقعی ہی پریشانی والی بات ہے. مدثر صاحب ایک ایسے انسان ہیں کہ جو امن پسند ہے, صفائی پسند ہیں جی اور دوسروں میں صلح کروانے میں خوش رہتے ہیں. جی گو کہ ان کی دوستوں کی تعداد زیادہ ہے جو ان کے لیے مسائل کا باعث بن رہی ہے. اور ہاں باقی جو ان کو پریشانیاں وہ اس جیسے پیارے انسان کو کیسے کہتے ہیں نا نظر بد حسد کا یہ شکار ہو گئے. یہ حسد کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے یعنی دشمن اپنا وار کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نچلے دیے گئے نمبر پہ ہمارے ساتھ تفصیلاً بات کر لیجیے گا پروگرام کے بعد اور ہم انشاءاللہ آپ کو حل بتائیں گے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ سانس کی پرابلم جو ہے نا وہ بھی ہو رہی ہے تو آپ بہتر ہے پروگرام کے بعد بات کریں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں دبئی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نیاز بات کر رہا ہوں. پہلے بھی 2 بار کال کی تھی آپ کے پروگرام میں. نیاز صاحب پہلے بھی کال کی تھی آپ نے؟ جی پہلے بھی 2 بار کال کی تھی بھائی کے لیے. ابھی پوچھنا ہے ہمارا ایک بھائی ہے تقریباً 30 سال عمر ہے اس کی, تو اس نے کچھ قلعہ کاٹا تھا یا کیا, تو ابھی وہ گھر میں سب کے ساتھ جھگڑا بھی کرتا ہے. اور بھائی کا نام بتا دیں. عبد الشکور نام ہے. جی کیا کیا تھا انہوں نے؟ چلا کاٹا تھا؟ کوئی چلا کاٹا تھا تو اس لیے اس کا جو ہے ابھی کوئی ذہنی توازن تو کتنا سال سے یعنی عمر کتنی ہے عبد الشکور کی عمر؟ تقریباً اس کی عمر 30-32 سال ہے. 31-30 اتنی ہے. آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ فضل محمد خان نام ہے. فضل محمد. پاکستان کے کس شہر میں ہے عبد الشکور؟ جی پاکستان کے کس شہر میں رہ رہے ہیں عبد الشکور؟ اٹک میں, تحصیل جانڈ ہے, ضلع اٹک ہے. اٹک. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے یہی مسئلہ ہے آپ عبد الشکور. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوی ہے نسرین اختر نام ہے اس کا. نسیم اختر. اس کا جو بائیں سائڈ کا بازو ہے اس کا درد ختم نہیں ہوتا ہے. کتنے سال علاج بھی کرایا سب کچھ, یعنی ڈاکٹر کے پاس بھی کیا کوئی فرق نہیں ہوا. جی گھر میں ادھر ہی اٹک میں ہی ہے وہ بھی؟ جی وہ بھی اٹک میں ہی ہے. کیا عمر کتنی ہے ان کی نسیم اختر کی؟ اس کی عمر تقریباً 35 سال ہے. 33 سال. جی نیاز صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی سعد صاحب آپ کو آنڈر جواب دیتے ہیں. جی سعد صاحب ان کے بھائی عبد الشکور صاحب انہوں نے کوئی چلا کاٹا تھا اور کوئی عامل بننے کے چکر میں انہوں نے چلا کاٹ کے وہ ذہنی توازن بھی ان کا کوئی ڈسٹرب ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی ہے جی نسیم اختر, ان کے بازو کا جو درد ہے نا وہ اکثر رہتا ہے اور وہ جا نہیں رہا. کیا بتائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی کالز ہمیں آئی ہیں جی یہ سب سے پریشان کن کال یہ والی ہے. اچھا جی. یہ انتہائی پریشان کن کال ہے. عبد الشکور صاحب کا تو آپ سوچے بھی نہ کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہوگا. یہ تو کام کافی بگڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کچھ زیادہ ہی مسائل کا شکار ہے. مجھے خدشہ ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. دیکھیں شاہ صاحب میں نے بھی تو 26-27 سال میں نے بھی اس عمل میں گزارے. جی. تو ہم نے
جو ہمارے بزرگان دین ہمیں اسباق دیتے تھے اس پہ توجہ سے کاربند رہتے تھے اور بڑی محنت سے کرتے تھے، تو درمیان میں چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بلا شبہ کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حل روحانی ہوتا ہے، اس کا ڈاکٹری علاج نہیں ہوتا. باقی نسیم اختر اور نیاز صاحب، آپ کے میرا جو ہے آپس میں آپ دونوں کا بھی شدید اختلاف ہے، اس کے بھی تھوڑے بہت اثرات جو ہیں وہ بھی لائف میں آ رہے ہیں. جب آپ پاکستان آتے ہیں تو ضرور آپ کا کچھ کلیش وغیرہ ہوتا ہے. تو ایک تو آپ جو ہے ایک تسبیح ہے یا ودود ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک یہ ضرور کریں. اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ عبدالشکور اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، خاص طور پہ عبدالشکور کے لیے، کیونکہ معاملہ مجھے لگتا ہے کسی خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہیں سجاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی جناب سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ کفیلوں کا ہمارے ساتھ بہت مسائل چل رہے ہیں. جی جی اچھا تو بولیں. اس کے بارے میں ذرا بتانا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. وہی ہم بتاتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم جو ہی آپ آن رکھیں گے تو کال آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کی کال اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اب جب مجھے خود افسوس ہوتا ہے. صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ برداشت، آپ برداشت پہ تھوڑا سا بیان کریں کہ برداشت کرنے کے شاہد گمن صاحب اتنا بڑا انعام ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ایک نے آپ کو کچھ برا بلا کہہ دیا اور آپ نے غصہ کر کے اس سے بھی زیادہ اس کو برا بلا کہہ دیا، دنیا داری میں آپ برابر ہو گئے. لیکن برداشت پہ بات جاری رہے گی ہماری. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر مسقط سے شاہزیب بات کر رہا ہوں. جی مسقط عمان سے شاہزیب بات کر رہا ہوں. شاہزیب مسقط عمان سے. جی 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 شاہزیب صاحب آپ کی عمر؟ میری عمر 38 ہے. 38. والد صاحب کا اور والدہ کا نام بتا دیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں. میرے والد صاحب کا نام فرمان خان جی اور والدہ کا نام نازر بی بی. جی مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ یہاں پر سوال جی نام لکھ لیا. جی لکھ لیا. سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر سر میں مزدوری کرتا ہوں، میرا کام نہیں ہے. دوسرا میرے اوپر یہاں پر بہت زیادہ قرض ہے، کام برابر کا سیٹنگ میٹنگ نہیں ہے، ٹینشن رہتی میرے. جی ایک بات پہ سر ذرا دیکھیں. جی سمجھ لگ گئی آپ کو؟ آپ بتائیں کچھ. جی کام کا مسئلہ ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ کیا بتایا آپ نے؟ جی کام میرا نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ میرے اوپر قرض ہے، اس لیے قرض کی بات بھی کر رہے ہیں آپ. جی بہت شکریہ شاہزیب. برابر نہیں کام نہیں چلتا ہے نا، کام نہیں چل رہا. شاہزیب صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. مسقط سے جناب شاہزیب صاحب کاروبار کا مسئلہ ان کا، جی کام نہیں چل رہا. تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ شاہزیب صاحب بات یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. مجھے کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہو. قدرتی امر ہے، کوئی آپ کی قسمت میں کچھ پریشانی ہے تو میں آپ کا سلوشن بتاتا ہوں، وہ آپ باقاعدگی کے ساتھ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کے نا حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. کفیل کے ساتھ بہتری کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، یا اس کے لیے خاص طور پہ یا ولی ہو یا نصیر، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں. انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائے گا. جی صاحب برداشت پہ بات کر رہے تھے آپ. ہاں برداشت، دیکھیں اگر برداشت نہیں ہے تو یہ ٹالرنس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے. یہ اور یہ جو قوت برداشت جو ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے یہ حسد اور قوت برداشت کا نہ ہونا، یہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکے ہیں. جی جی ہاں، اور یہ جیسے انسان جو ہے جاتا ہے قوت برداشت اس کی بلاسٹ ہوتا ہے، انتقام میں آتا ہے. تو اس دن میں نے پروگرام بتایا تھا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ گولی نہیں مارتے، وہ دوسرے کہتے ہیں کہ گولی ماریں گے تو جیل میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں 4 پیسے خرچ کر کے نا الٹے سیدھے کام کروا کے پھنسا دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ ناظرین آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ غلط ہونا شروع ہو جائیں، یعنی میاں بیوی ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کچھ جھگڑے شروع ہو جائیں، لڑائی جھگڑا،
ان ایکسپیکٹڈ تو سمجھ لیں کہ کوئی چیز مدافع ہاں یہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. والسلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی وسیم بات کر رہا ہوں سعودیہ جبیل سے. ندیم صاحب جبیل. متین جی کال ڈراپ ہو گئی آپ کی. ندیم صاحب دوبارہ کال کیجئے گا, دوبارہ رابطہ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ٹی وی کا والیوم بند ہو, پھر کال کیجئے گا. جی سعد صاحب آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا, اس دن بھی میں نے ایک لیکچر ہے میرا پورا اس پہ, کہ میں نے کہا کہ لوگ اب جو ہیں کہتے ہیں کہ بندوق کا سہارا لیں گے تو خام پر نظروں میں آئیں گے برا, تو خاموشی سے اندر کھاتے جا کے کچھ پیسے کسی بدبخت کو دیتے ہیں جا کے, اور وہ غلط کام کروا لیتے ہیں. جی پھر میں کہتا ہوں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ یا شاید گمن صاحب کو ہی کہ جی میرے پاس ہے, کسی عمل کے پاس اچھے علم رکھنے والے انسان کے پاس جائیں, پتہ کروائیں کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اگر کوئی بندہ بالکل صحت مند ہے, اچانک اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور علاج کرانے سے ٹھیک نہیں ہوتی, تو کیوں ڈیلے کرتے ہیں؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں رکھا ہے. جی سعد صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں کوئٹہ سے کرم شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی کرم شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میرے کچھ پرابلم ہے, میرے دماغ پر بہت جیسے میں پریشان, ٹینشن بھی نہیں لیتا ہوں. اپنے ٹی وی کا آواز بند کر دیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے سب ٹھیک. کال ڈراپ ہو گئی. یہی شاید گمان صاحب ہم رونا ہوتا ہے کہ ٹی وی کا آواز بند رکھا کریں, کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ کی آواز ساؤنڈ بیک کر کے واپس جاتی ہے, ایکو سسٹم جو جسے کہتے ہیں, اسے کال آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جاتی ہے. کال ڈراپ ہو جاتی ہے. کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور اتنی مشکل سے کال لگتی ہے تو پھر اپنی غلطی کی وجہ سے کال ڈراپ کر دیتے ہیں. اب ایسا نہ کیا کریں, ہمارے لیے بھی افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی لیے آپ لوگوں کے لیے, تو اگر کال نہ اٹینڈ ہو سکے یا ادھر ٹرانسفر پراپرلی آپ کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو, تو آپ سے زیادہ افسوس ہمیں ہو رہا. جی صاحب کالر ہے, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خالد بول رہا ہوں, خالد محمود ازبکستان سے. خالد محمود کہاں سے؟ ازبکستان سے. ازبکستان. ہاں جی ماشاءاللہ. جی خالد صاحب آپ اگر اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام اور اپنی عمر بتا دیں. والدہ کا نام, میری عمر ہے جی 40 سال. 40 سال. والدہ کا اور والد کا نام؟ والد کا نام محمد یعقوب. جی. والدہ کا نام سلیمہ بی بی. سیما بی بی. کیا سوال ہے آپ کا؟ مسئلہ یہ میرے درد رہتی ہے جسم میں پورے جسم میں درد. وہ میں بتاتا ہوں کار ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پوچھنا. صاحب کو پتا چل گیا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, اس کے علاوہ کوئی پوچھنا تو بتا دیں. نہیں یہی پوچھنا ہے میرے درد کیوں رہتی ہے. جی خالد صاحب بہت شکریہ آپ کی. میں ایک بات, ایک منٹ جائیے گا نہیں, بات سن لیں صاحب کی. خالد صاحب. جی سر. ازبکستان سے ہمیں آج پہلی کال آئی ہے, تو یہ بتائیے آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے؟ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, میں اس کو ہفتے میں 3 دن دیکھتا ہوں. 3 دن ہی ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اور ہمارے شاید گمن صاحب کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ بہت اچھے لگتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کو بڑے پیار سے آپ کا سولوشن بتاتے ہیں, جو بتاؤں گا اس پہ عمل کیجیے گا, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی خالد صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا, ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی شاہ صاحب یہ بڑے یہ خالد محمود صاحب جو تھے بڑے ڈیسنٹ کالر تھے, مختصر سی جامع کال, بڑے اچھے انداز سے بات کی اور معاملہ ان کا ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب میں بتاؤں آپ کو جو پرابلم ہے نا, وہ ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ پہ پرابلم ہے. ایک تو یہاں آپ کا سارا پورشن جو ہے نا, یہاں تک سارا پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے جسم کے اندر, اور آپ کے سٹامک میں یعنی معدے میں بھی پرابلم ہے آپ کے. اور آپ کو, اور تیسرا جو ہے وہ اخلاقی کہ وہ چلے میں ڈسکس نہیں کرتا, آپ کو غصہ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. اور آپ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک تسبیح اول آخر درود پاک ضرور کیا کریں, اور بعد میں آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہم کا شکار نہیں ہونا. آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, صرف غصہ ذرا کم کر لیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں, سبزیاں. صاحب پٹھوں کا اور یہ کھچاؤ بھی اہم کردار, ایک اہم حصہ ہے اس میں.
ہاں جی اس میں بالکل بالکل ہوتا ہے. یہ میں نے ان کو جو ان پہ نا ابھی اثرات ہلکے نوعیت کے ہیں جی, جو برے اثرات. جی خالد صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. خالد صاحب آپ وظیفہ دے دیں تاکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, جلدی سے ناظرین کو وظیفہ. دیکھیں جی میں آج جمعرات ہے, شاید گمن صاحب نے وعدہ کر لیا تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فیض عام ہے, آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ والی سورہ پاک 3 دفعہ صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد یا لیٹ ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد, اور 3 مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں. آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی, آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اس کا نمبر 1 فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی, محتاج نہیں رہیں گے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور نمبر 2 یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ جہاں کہیں جائیں گے لوگ کہیں گے یار اس پر وہ بندہ آیا ہے, ارسلان یعقوب جو کوئی بھی نام ہو, لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, اس کے تو اخلاق بہت اچھے ہیں. اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے روز قیامت سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا. تو لہٰذا آج کی ٹپ جو ہے وہ خود بھی اس پہ عمل کریں, روحانی عمل ہے. سورہ قدر جو ہے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں, آپ کو شاید کسی کی ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. بہت شکریہ سعد صاحب آپ کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, اب مسائل کا حل بتایا. جی ناظرین پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے اگر کسی کی کال ہمارے پروگرام میں نہیں مل سکی, آپ سعد صاحب کے نام کے ساتھ جو موبائل نمبر دیے گئے ہیں ان پہ آپ بعد میں پروگرام کے بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں. اور اب ہم منڈے کے روز حاضر ہوں گے, اس لیے ہمارے پروگرام میں اگر آپ نے کال کرنی ہے تو منڈے کو کال کر لیں, اگر آپ نے پرسنل کال کرنی ہے تو 24 گھنٹے کسی وقت بھی کال کر لیں. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت لینڈ لائن نیچے دیا گیا ہے یہ ڈی ایم ڈیجیٹل کا لینڈ لائن نمبر ہے, یہ اس میں صرف اسی ٹائم پہ 11 سے 12 بجے کے دوران کال کریں. جی ناظرین اپنا بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن, میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمن. ناظرین آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں لائیو کال لینے کے لیے. آپ استخارہ آن لائن میں ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, اگر جادو کے اثرات ہیں, اگر کوئی گھر میں ایسی آپ کو منفی اثرات نظر آ رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار چل رہا تھا اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی بہت لیٹ ہو گئی ہے, کوئی رشتے آتے ہیں رشتے ہو نہیں پا رہے, لڑائی جھگڑا رہتا ہے, ایسی کوئی بھی ایسی چیز سمجھتے ہیں تو اس کا استخارہ کروائیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے ہمارے جناب مہمان سے اور اپنی جانی پہچانی شخصیت سے اس کا سلوشن معلوم کرے, اس کا حل معلوم کرے, تاکہ آپ کی آئندہ کی زندگی خوش و خرم گزر سکے. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان میں پہلا روزہ ہے اور مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کے اور دوسرے یورپ کے ناظرین تو دوسرا روزہ ان کا تو دوسرا روزہ تھا, لیکن پاکستان میں آج ہمارا پہلا روزہ. اور پاکستان کے ناظرین کے لیے رمضان کی خوشیاں ان کو بھی مبارک ہوں اور تمام عالم اسلام کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں. اور اس بابرکت مہینے میں ہم استخارہ آن لائن میں آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کیونکہ استخارہ آن لائن میں اگر آپ کوئی روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو وظائف ملیں گے, اور اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دے گا, اس کے درجات بھی بہت زیادہ ملیں گے. لیکن جب روحانی علاج کریں گے تو اس کے وظائف کے ساتھ آپ کو ایک تو روحانی علاج ہوگا آپ, اور دوسرا آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا اور نیکیاں آپ کو ڈبل ملیں گی, علاج بھی اور ثواب بھی. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. آج ماشاءاللہ پہلا روزہ تھا, کیسا گزرا؟ شاہ صاحب تھوڑی ساری دوپہر کے بعد لاہور میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہو گئی, محسوس ہوا, تو ایک دفعہ شیطان نے حملہ کیا کہ
کہ ظہر کی نماز گھر ہی پڑھ لی جائے اسی والے کمرے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ ویسے بھی اوورآل روزہ تو پھر روزہ ہی ہے نا۔ ہاں جی ماشاءاللہ بڑا اچھا گزرا، خاص طور لیکن ساتھ صاحب پروگرام ہمارا آغاز ہوتے ہی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کال کی جائے اور پروگرام کا حصہ بنا جائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں دبئی سے مجاہد بات کر رہا ہوں۔ جی دبئی سے کون سا بات کر رہے ہیں؟ مجاہد جی مجاہد صاحب، مجاہد علی۔ مجاہد علی صاحب جی مجاہد علی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کریے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی آپ کی۔ 21 سال۔ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، بہت شکریہ، اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو۔ جی مجاہد علی بات کریں۔ جی سر میری عمر 21 سال۔ 21 سال عمر ہے، والدین کا نام بتا دیں۔ مرید حسین۔ نوید حسین والد صاحب کا نام ہے؟ جی والد صاحب کا نام بتائیے۔ جی مجاہد صاحب جی کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کال کرنے سے پہلے، کیونکہ کال بہت مشکل ملتی ہے، بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں لیکن ایسے کال نکلتی ہے جیسے کسی کی پرچی نکل آئے، جیسے ہی پروڈیوسر صاحب ریسیو کرتے ہیں تو جتنی بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے جو لکی ہوتا ہے اس کی کال نکل آتی ہے، اور اگر جس کی کال مل جاتی ہے اس کو چاہیے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ جی پروگرام میں ایک ہمارے نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ مجاہد صاحب دبئی سے بات کر رہے ہیں، آپ کی عمر 21 سال ہے، والدین کا نام بتا دیں۔ والد کا نام منیر حسین۔ منیر حسین، اور والدہ کا؟ صفیہ بی بی۔ صفیہ بی بی۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنا شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی شادی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی شادی کہیں انگیجمنٹ ہوئی ہے، کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے سر کیا؟ میری شادی جدھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے وہ 4 سال سے میرے ساتھ یہ بات کر رہی ہے میں تمہارے سے شادی کروں گی، اچھا صحیح ہے؟ اس کا نام بتا دیں، اگر آپ اس سے شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ساتھ ساتھ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی اس سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام اور اس کے والدین کا نام بتا دیں۔ سر اس کا والدہ کا نام ہے شمیم بی بی۔ شمیم بی بی۔ اور والد صاحب کا؟ نہیں لڑکی کا نام، لڑکی کا نام بتائیں۔ لڑکی کا نام ہے، ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، نام آپ کو بھول گیا بھائی جان، 4 سال سے آپ سے رابطے میں ہے تو آپ کو اس کا سر نام میں بھول اس گیا۔ کا نام ہے سیما اس کا نام ہے لڑکی کا سائمہ۔ نام سیما۔ جی شمیم اس کی والدہ کا نام ہے، اور اس کے والد صاحب کا نام، اور پاکستان میں جس شہر میں رہ رہی ہے اس شہر کا نام بتا دیں۔ وہ اس حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں اس کے والد صاحب کا نام بتا دیں اور اس کی عمر بھی بتا دیں۔ اس کی عمر 18 سال۔ 18 سال ہے۔ والد صاحب کا کیا نام؟ والد صاحب کا نام اس کے؟ اس کا والد کا نام ہے حمید۔ حمید۔ جی بہت شکریہ مجاہد آپ کی کال کا، ابھی آپ کو لائیو آنسر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ساتھ صاحب 4 سال سے یہ رابطے میں ہیں، بتائیے کہ یہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، آپ کیا بتائیں گے؟ شاید گمر صاحب بات یہ کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو ہر چیز ممکن ہے۔ تو مجاہد صاحب آپ کی جو کال تھی نا، یہ آپ نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ، جیسے کوئی ایمبیگوٹیز کا شکار ہیں آپ، کھل کے آپ بات نہیں کر پائے۔ بہرحال جو بایو ڈاٹا آپ نے مجھے دیا ہے، سائمہ اگر ولدیت آپ ٹھیک بتا رہے ہیں حمید، اور وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں، یہاں شادی آپ کی ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس میں رکاوٹ بظاہر تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تنگ کر رہا ہے یہاں، آپ کی کوئی تیسری شخصیت بیچ میں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ ویسے اگر آپ کی شادی ہو جائے اس بایو ڈاٹا کے مطابق تو یہ آپ کی ایک بہترین۔ جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد نوید دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ محمد نوید دبئی سے۔ جی آپ کی عمر اور والدین کا نام؟ نذیرہ بی بی، والدہ کا نام محمد رفیق۔ محمد رفیق۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی آپ کی عمر؟ عمر 20 سال۔ 20 سال۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شادی کا پوچھنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، کوئی نظر میں ہے تو اس کا بھی بتا دیں۔ جی آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ جی ہے نظر میں۔ اس کا نام بتا دیں۔ نام بتائیے۔ سنم۔ سنم۔ وہ کہاں کی؟ اوکاڑا۔ اوکاڑا۔ اس کے والدین کا نام اور اس کی عمر بتا دیں۔ والدہ کا نام سکینہ بی بی، والد کا نام محمد نذیر۔
سکینہ بی بی محمد نذیر، عمر کتنی ہے تقریباً اس کی؟ عمر تقریباً 18-20 ہوگی. 18 سال. جی آپ چاہتے ہیں کہ وہاں شادی ہو جائے؟ جی بہت شکریہ نوی صاحب آپ کی کال کا، بہت شکریہ. ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی سعد صاحب، نوی صاحب ہیں، سنم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اوکاڈا کی ہے، یہ دبئی میں رہ رہے ہیں، 20 سال ان کی عمر ہے اور 18 سال سنم کی عمر ہے. اور آپ بتائیں گے کہ ان کا کیا بتائیں گے آپ؟ ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن بن رہی ہے. نوی صاحب اگر آپ چند دن انتظار کر لیں تو آپ کے لیے اچھی پرپوزلز بھی آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کمیٹڈ ہیں، یعنی آپ وعدہ کر چکے ہیں اور وہ بھی موصوفہ بھی آپ سے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور ولنگ ہیں، تو اس کے لیے نا تھوڑا سارا آپ کو ایفرٹ کرنا ہوگی. آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے. میں آن دا ایئر آپ سے بات نہیں شیئر کر سکتا. آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ لازمی رابطہ کیجیے گا. اور ویسے دونوں میری پرپوزل ذہن میں رکھیے گا، ویسے رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. دبئی والے ناظرین کو رمضان کی بہت ساری ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. دبئی سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، شاہد صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم. السلام جی جی سر جی، میں سعد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں نے بولیں. پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا. جی جی تو میں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا. مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا پہلے، ہاں 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 کافی دیر پہلے. تو جی. بعد میں یعنی میں نے انجیکشن بھی لیے، پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر تقریباً 6-7 ماہ سے پھر یہ ہو گیا. تو میری انہوں نے مجھے خود ہی بلکہ بتایا تھا کہ آپ کی پنڈلیوں میں درد رہتی ہے، اور واقعی میں میری پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد ہے اور پاؤں بھی سوج جاتے ہیں. میرا کام ہے ٹیلرنگ کا نا، میں ٹیلر ہوں ادھر. جی جی. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. میں نے ان کے یہ موبائل نمبر پہ بھی شاہد صاحب آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں کہ آپ، بہت شکریہ آپ کی کال کا کہ آپ نے بر وقت کال کر لی. آپ پروگرام کے بعد جو موبائل نمبرز ہیں ان پہ کال کریں تو آپ کو اس کا سلوشن ملے گا، ان سے تفصیل سے بات ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ رہیے، ٹی وی دیکھتے رہیے اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے. میں ناظرین ایک بات یہاں بتاتا چلوں، میری اور شاید گمن صاحب کی آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے بڑی اچھی کمیونیکیشن ہے. ہم بڑے عرصے سے اکٹھے چل رہے ہیں، تو یہ میری چہرے کے تاثرات سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو جواب میں شاہد صاحب کو دینا چاہتا تھا وہ شاہد صاحب گمن صاحب نے از خود دے دیا. لہذا جو انہوں نے کہا شاہد صاحب آپ کو، میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ یہ جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں یہیں پہ تھم جائیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو تاکہ یہیں پہ آگے نہ کنٹرول بڑھ کیا، پائیں. آگے نہ بڑھ پائیں. تو ساتھ صاحب کیا وجہ ہے کہ بیماری اگر کنٹرول ہوتی ہے تو پھر بیماری دوبارہ حائل ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جس کو روکا ہوتا ہے اس کو پھر وہ چیز اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے؟ ہاں جی شاہد صاحب، یہ جو ہے نا موجودہ جو انالیسز میرے پاس جو آ رہا ہے، میں اس چیز کو بغور دیکھ رہا ہوں، تو 10% تو ویسے ہی کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں، کوئی بیماری آ گئی. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں 90% تو لوگوں نے امپوز کی ہوئی ہیں، ان کو زبردستی جو ہے نا ان کو جکڑا ہوا ہے. حسد جس پہ آپ نے اس دن بات کی تھی، حسد کے مارے لوگ جو ہیں یہ، اور خاص طور پہ جو بیرون میں مالک چلے جاتے ہیں، چاہے بیچارے وہ وہاں ناکام جو گزر رہے ہوں، لیکن ان کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے جو ہے میں اس لیے لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، جو پاکستان سے کال آتی ہے وہ کبھی کبھار ہی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے ان کے ساتھ. صاحب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. صاحب میں نے دیکھا کہ اگر دبئی کو لے لیں، یو اے ای کو لے لیں، تو ہمارے جو پاکستانی ہیں ایک کمرے میں جو 15-10 کا لے لیں یا 18-10 کا 12 کا لے لیں، اس کمرے میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں وہ چارپائی کے، اور تقریباً 12-14 ایک کمرے میں بندے رہ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو رہنے والے اصل میں تو وہ موج میں ہوتے ہیں. اور پاکستانی ایسے ہیں ہمارے جو بیرونی ملک ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ دبئی میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، تو وہ بیچارے سب سے وہ بڑے تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں. ایسا دیکھنے میں اکثر آیا کہ وہ لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ باہر چلا گیا، وہ دوسرے رشتہ دار اس کے جیلس پن حسد ہوتا ہے، اور یہ بیچارے ادھر پھنسے ہوتے ہیں وہ ایک کمرے میں اور مل کے. لیکن دوسرے ملکوں کے دیکھ لیں، انڈین کے وہ جو پوری فیملی ہے، ہمارے جو ہوتے ہیں بیچارے فیملیاں ادھر ہوتی ہیں وہ محنت مزدوری. جیسے کہہ لیں ایک پاکستانی تھا، اس نے کہا جی ہم تو مرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، موج تو پاکستانیوں کی لگی ہوئی ہے. پاکستان میں جو رہتے ہیں ہمیں دیار غیر میں چھوڑ کے ہم ان کے لیے کماتے ہیں، اور ہم جو جتنا بھی کماتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، اور وہ بیچارے جب عمر کا اینڈ والا حصہ ہو جاتا ہے وہ پاکستان آتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ رابطہ کیجئے. جو بھی تھے ہم انتظار کریں گے. سر یہ ایسی وجہ ہے کہ بچت کرتے ہیں، جتنی تنخواہ بھی بڑی کم ہوتی ہے، 1200 درہم
1300 1400 بیچارے. شاہد صاحب یہ جو ہے نا صرف اپنے خاندان کے علاقہ ایسٹ ہیں، یعنی خاندان کا سہارا ہے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی آمدنی والے یا بڑی آمدنی والے یہ محب وطن بھی ہیں، یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں. یہ فورن ایکسچینج زر مبادلہ کہتے ہیں، یہ پاکستان میں لانے کا ذریعہ ہیں. یہ بڑے قابل احترام اور یہ ان کی قدر کرنی چاہیے. بالکل جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک انڈین ہیں، یہ اپنی یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح جتنے ہمارے پاکستانی بھائی وہاں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں یونٹی سے رہیں، ایک دوسرے کی شکایت. ہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ان کی یونٹی نہیں ہے. باقی دوسروں کی اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی بات کر رہا ہوں. جی دوبارہ بولیے. ایم بی امجد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈیرہ مراد جمالی سے. ڈیرہ مراد جمالی سے. آپ نے پہلے بھی کال کی پروگرام میں؟ ہاں بالکل کی تھی صاحب، اس کو مسئلے کا حل نہیں بتایا. جی جی بتا دیں سر، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے یہاں پر. جی امجد صاحب آپ اس طرح کریں، پروگرام کے بعد کال کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات ہو جائے. آپ کی آواز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بہت کم آواز ہے آپ کی، تو پروگرام کے بعد کال کر لیں، آپ سے تفصیلی بات ہو جائے گی ساتھ صاحب کی. بہت شکریہ آپ کی کال کا امجد صاحب. جی بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت ہی سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہاں تو بڑی جان فشانی سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو انڈین لے لیں، دوسرا یہ ایسے کر لیں کہ جو پٹھان ہیں، جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، ان میں تھوڑا سا اتحاد پایا جاتا ہے، لیکن پنجابیوں کا آپس میں اتحاد نہیں، چاہے وہ دبئی میں ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہے. یہ بڑی اس پہ ہم انشاءاللہ شاہد صاحب جی ہمارے ساتھ کالر ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں، الطاف حسین نام ہے میرا. جی کیا نام بتایا؟ نام غلام مصطفیٰ ہے. نام دوبارہ بولیے. کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی جی الطاف صاحب بول رہے ہیں؟ الطاف صاحب کا نام رضوانہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم. جی آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ الطاف بول رہے ہیں نا آپ؟ اصل میں آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی مجھے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ آپ اپنا پورا نام بتائیں. میرا نام الطاف حسین ہے، والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام مجیدہ بیگم. جی مجیدہ بیگم. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 62 سال ہے. 62 سال، سعودی عرب سے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں بیوی میری بیمار ہے، مطلب 1.5-2 سال سے، مطلب پچھلے دنوں اس کا ٹرانسپلانٹ بھی کروایا ہے جی، اور پھر اس کے بعد ابھی تک وہ پھر بیمار چل رہی ہے. رضوانہ پروین، ان کی عمر کتنی ہے؟ ہاں رضوانہ پروین. اچھا اچھا اچھا. ان کی عمر کتنی ہے؟ اندازاً عمر کتنی ہے ان کی؟ بیوی کی عمر بتا دیں اندازاً. بیوی کی عمر 53 سال ہے. 53 سال. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا الطاف حسین صاحب. ابھی آپ کو ساتھ صاحب سے آپ اس کا آنسر پوچھ کے بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں وہ بیمار رہتی ہیں اور کس طرح یہ حل ہوگا. جی ساتھ صاحب الطاف صاحب کی مسئلہ تو سن لیا آپ نے، بیوی ان کی بڑی بیمار ہیں، وہ آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہ الطاف صاحب اور رضوانہ یہ جو ان کا ہے بڑا ہیپی کپل ہے جی، اور یہ ان کی پریشانی جو ہے یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ان دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ رضوانہ بہن جو ہماری بیمار ہیں ان کے لیے نا میں 2 باتیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز جو ہے نا ہر حال میں بر وقت ادا کریں، اور عصر کی بھی، ظہر اور عصر دونوں نماز میں بر وقت ادا کریں. اور کوشش کریں کہ آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. ایک دفعہ پراپر اتنا ڈیٹیل علاج ہونے کے بعد بھی اگر آرام نہ آئے تو اس چیز کے شکوک و شبہات مجھے محسوس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے چند دن آپ جو ہے یہ میں نے جو آپ کو عمل بتایا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز بر وقت اذان ہوتے ہی تیاری شروع کر دیں اور بار بار پڑھیں یا کبھی ہو یا اللہ، یا کبھی ہو یا اللہ، یہ پڑھتے رہیں. اگر چند دن آپ کو فاقہ نہیں آتا تو ہمارے نچلے دیے جی الطاف صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور وظائف کرنے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ موبائل نمبر دیے گئے ان کو نوٹ کر لیں، کسی بھی وقت آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی اسد صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی سر. جی سر میرا نام اسد ہے اور میری والدہ کا نام نسیم رشید ہے. پروین نسیم رشید. نسیم رشید. جی والد صاحب کا نام؟
अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 33 ईयर है। 33 जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी गुड। क्या पूछना चाहते हैं शादी के बारे में? 33 मैं आपकी उम्र है। अपनी शादी पुप्पो के घर से करना चाहता हूँ, उधर होगी या नहीं होगी? जी, पुप्पो के घर करना चाहते हैं, तो जहाँ करना चाहते हैं उसका नाम, उसकी उम्र बता दें और उसके वालिदैन का नाम बता दें। अच्छा, उसका नाम है सना। सना जी। जी, उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 20 साल। 20 साल, ठीक है। आप उसके वालिद और वालदा का नाम और शहर का नाम बता दें। जुबैदा बेगम उसकी वालदा का नाम, और अब्दुल रऊफ वालिद का नाम है, लाहौर शहर है। लाहौर से। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक हो आपको असद साहब। अभी आपको आना जवाब मिल जाता है। जी साद साहब, अपनी पुप्पो के घर शादी करना चाहते हैं जी असद साहब। सना साहब, ये जी सवाल जो है ना काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जो मुजाहिद साहब और साइमा ने कॉल की थी, ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता जवाब है। मैं असद साहब आपको कहूँगा कि अगर आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें, तो वैसे आप ऑलरेडी यू आर 33, मज़ीद इंतज़ार से मुराद और महीना 1.5 महीना इंतज़ार कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई और सिलसिला अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आप तय कर चुके हैं कि मुझे आपको पसंद है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा आपका इलाज भी करना पड़ेगा, यानी रूहानी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी थोड़ी सारी जो आपके तबीयत में जो है ना मुस्तकिल मिजाजी वो नहीं है, प्लीज़ उसके अपनी मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर पैदा करें, ताकि आपकी जो है ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी वो अच्छी गुजर पाए। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अदील हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदील साहब, क्या उम्र है आपकी और मसला बाद में बताइएगा, पहले मोहम्मद हफीज बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज जी। जी जी। मोहम्मद हफीज, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। जी, वालिदैन का नाम बता दें। जिंदान माई। जिंदान माई। और वालिद साहब? जी, वालिद साहब का नाम? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हम ये अपने जिंदगी के बारे में इधर जानना चाहते हैं, ये कैसे गुजरेगी। जी, दुबई में कितना अरसा हो गया आपको? दुबई में दुबई में तकरीबन हमको 2.5 साल हो गया है। जी। दुबई में किस एरिया में रह रहे हैं? हम अलैन में रह रहे हैं। अलैन में? अच्छा। ये तो दुबई तो ना हुआ, ये तो आप अबू धाबी में रह रहे अभी हैं। हम एक जगह से कैंसिल हुआ, दूसरी जगह में अभी वीजा लगा है अभी, और इधर अब पूछना तो चाहते आप हैं। मस्कत के बॉर्डर पे हैं ना? क्या आप तो इस वक्त मस्कत के बॉर्डर पे हैं। जी 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 देख मैं जी साहब साहब पूछना चाहते हैं कुछ आपसे। नहीं सवाल मुकम्मल जी हो गया। बहुत शुक्रिया मैं हफीज जवाब साहब, दूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अभी आपको आना जवाब देते हैं जी। कैंसिल होके दोबारा वो आप इस वक्त नहीं, मैं जवाब देता हूँ। हफीज साहब, इतना फिर आप तस्लीम कर लें कि हम चेक कर लेते हैं कि आप हैं कहाँ पे हैं। इतना तो हम चेक आप बता रहे थे कि दुबई है, लेकिन आप पाए गए मस्कत की सरहद पे। ये हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि हम कोई 10,000 मील दूर बंदा बैठा हो तो हम उसका भी बायोडाटा अगर कंप्लीट है तो हम मुकम्मल मालूमात आपको प्रोवाइड करते हैं। हफीज साहब, आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप एक तस्बीह करें, या वलियो या नसीर। ये बड़ी आजमुदा और बड़ी कारआमद है। और मैं बल्कि दूसरे कॉलर हैं जिनको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमारे निचले दिए गए नंबर पर हमारे साथ लाजमी तौर पर रब्ता करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात तमाम दुबई और सऊदी अरब के ख़ास तौर पे जो कॉलर्स हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बहुत सारे हमें कॉल्स आई थी, शायद सब आपको याद, कफ़ील के साथ मसले थे। यानी हर कॉल हमारे कफ़ील के बारे में थी, कफ़ील के बारे में काफ़ी ज़्यादा मसाइल था। उसके सिलसिले में हमने इज्तिमाई से दुआ का सिलसिला यहाँ पे किया कि या अल्लाह, जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे सऊदी अरब में हैं, तो मुझे तो नहीं मालूम, मुझे शाहिद गुमन साहब ने फिर बताया कि अल्लाह ताला ने ऐसा सबब पैदा फरमाया कि वहाँ को 4 माह एक्सटेंड कर दिया। 4 माह एक्सटेंड कर दिया। तो आप ये यकीन रखें कि हमारा प्रोग्राम 100% एक नूरानी और पाकीज़ा प्रोग्राम है। और डीएम डिजिटल को ये क्रेडिट जाता है कि जो हम एक लिमिटेड फोरम पे बैठ के काम करते थे, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के दुनिया को के लिए सहूलियत पैदा कर रहे हैं। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मंजूर बोल रहे हैं सऊदी अरब।
جی منظور صاحب کتنی عمر ہے آپ کی؟ کیا اگر اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام بتا دیں. منظور صاحب ٹی وی کا والیوم بند رکھیے گا تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو. منظورہ بی بی جی. آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی, دوبارہ بولیے گا. جی سعودی عرب سے بول رہے ہیں منظور صاحب, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کرے تاکہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے, کال جس کا ٹی وی کا والیوم آن ہوگا اس کی کال ڈراپ ہو جائے گی. جی سعد صاحب ماشاءاللہ ماہ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. آج پاکستان میں تو اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ شاہ صاحب اتنا اچھا کہ جو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آج میں ایک چیز تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں کہ آج مساجد میں دیکھا گیا فجر کے وقت بڑا رش تھا, ظہر کے وقت دنیا دفاتر سے کاروبار سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا مساجد دل خوش ہو رہا, صفیں بھری ہوئی تھیں. عصر پہ بھی یہی حال تھا, اور کل جمعے کو بھی دیکھیے گا کل کتنا رش ہوگا. لیکن پہلا جمعہ ٹھیک ہے, لیکن جوں ہم نے ایک تکلیف دہ امر یہ ہمارے لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ جوں آگے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے, یعنی 5واں روزہ 10واں روزہ, پہلا عشرہ گزرے گا تو نمازی کم ہو جائیں گے, پھر دوسرا عشرہ آتا ہے تو نمازی مزید کم ہو جاتے ہیں, آخری عشرے کے قریب تو جب امام صاحب دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو کافی تعداد کم ہو چکی ہوتی ہے. میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ مہینہ, بلکہ اس میں اگر یہ 30 دن یہ اور چند دن اور اوپر کر لیں 40 دن تو آپ پکے نمازی انشاءاللہ بن جائیں گے. آپ کے دل میں قربت پیدا ہو جائے گی, آپ کا جی چاہے گا کہ ہم مسجد کی طرف رواں دواں ہوں, اور آپ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ چند دن کی زندگی ہے, اس کے بعد تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے, تو پھر وہاں انعام آپ کا منتظر ہے آپ کے لیے. سعد صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سعد صاحب سے بات کرنے کا بھی بڑا جی چاہتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ کو بہت پاکستان میں بہت سے فین تھے, اب تو پوری دنیا میں آپ کے فین ہیں. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. میں شاہ صاحب آپ کے توسط سے نا تمام ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کال کرتے ہیں اور وہ شرعی اور فقہی معاملات پہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ یہ استخارہ آن لائن جو پروگرام ہے یہ پیور استخارہ پرپس کے لیے ہے. ہم اگر کسی موقع ملا تو ہمیں اسی چینل پہ ہم کچھ شرعی اور فقہی مسائل کے بارے میں بھی ایک پروگرام ارینج کریں گے. اس پہ آپ کو اس کے بارے میں جو قرآن اور سنت حدیث کے مطابق جو جواب ہیں وہ بھی آپ کو بتایا کریں گے کہ معاملات زندگی آپ نے کس طرح گزارنے ہیں, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کاروبار کیسے کرنا ہے, وہ سب کچھ بتائیں گے. لیکن یہ پروگرام اسپیسیفکلی استخارہ آن لائن استخارہ پرپس کے لیے ہے, تو لہٰذا اس کو یہیں تک لمیٹڈ رکھیں. جی ناظرین آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے لائیو نمبرز آپ کے اوپر چل رہے ہیں, وہ اس پہ کال کریں. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر محمد شبیر. جی محمد شبیر کہاں سے؟ جی شارجہ سے. شارجہ سے بات کر رہے ہیں. جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 35 سال. 35 سال. اگر اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام بتا دیں. سر والدہ کا نام ارشاد بی بی. جی. اور والد کا نام محمد لطیف. محمد لطیف. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر کاروبار کے مسئلے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ادھر تھوڑا مسئلہ شارجہ میں کس جگہ رہ رہے ہیں؟ شارجہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے خرفقان. جی خرفقان. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سعد صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی شبیر صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. یہ مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق ہے؟ جی سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شبیر صاحب, آپ کی کال کا. خوش رہیے اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے. سعد صاحب آپ نے مسئلہ سن لیا. شبیر صاحب کاروبار کی وجہ سے پریشان. یہ جی میں نے خاص طور پر آپ خود حیران ہو گئے, میں نے ڈائریکٹ کوسچن تو نہیں کرتا. جی یہاں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جی کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ اس لیے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا بایو ڈاٹا دیا اور تو میں نے جو تھا فوراً کلک ہوا کہ یہ ان پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ان پہ واضح طور پہ وہ جو ہے نا جس کو ہم میں تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جادو ٹونے کا، اس کے واضح اثرات نظر آتے ہیں. اور یہ ان کے شہر کا میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ میرا اشارہ اسی طرف یہ گجرانوالہ سیالکوٹ ایریے میں یہ اس طرف کو آ رہا تھا میرا. ہاں اور اسی لیے میں نے نام پوچھا اور میرا شک درست ثابت ہوا اور ان کا یہیں سے کسی نے کوئی حرکت کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو واضح طور پہ، اس کے برے اثرات جو ہیں کاروبار تو کاروبار آپ کی صحت پہ بھی پڑ رہے ہیں. آپ کا گلا بھی اکثر خراب رہتا ہے اور اسٹومک کی طرف بھی اثرات ہے. اگر ہو سکے تو ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن کروائیں اور ٹیسٹ بھی کروائیں. میری بات کو ایزی مت لیجیے گا اور بلا جھجک ہمارے دیے گئے نمبر پر فوراً رابطہ کریں. جی شبیر صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ تفصیل سے آپ کی بات ہو جائے اور اس کا سلوشن آپ کو مل جائے. ساتھ صاحب یہ ایک جو کہتے ہیں کہ کاروباری بندش، شاہ صاحب میں آج بندش پہ اور کاروباری بندش کیا اس پہ کوئی نہیں شاہ صاحب خاص علم ہوتا ہے؟ نہیں میں شاہ صاحب آج نا کھل کے بات کر دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ کہنا کہ کسی کا کاروبار بند کر دیا جائے، یہ اتنی ریسرچ ہم کر چکے ہیں. یہ بات تو اس کے کسی کاروبار کے لیے بندش کے لیے کیا گیا یا کسی کی بچی کی شادی روکنے کے لیے کیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس کے اثرات جیسے جڑیں نہیں پھیلتی کینسر کی طرح ٹوٹل ہر طرف صحت پہ اثر، کاروبار پہ، صحت پہ، گھر پہ، بچوں پہ، پورے گھر کو یعنی جکڑ لیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا اچھا خاصا، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گاڑی پہ میں اور میری مسز تھے، میرے آگے ایک موٹر بائک والا جا رہا تھا. وہ بلا وجہ سیدھا جاتے جاتے اس طرف کو رائٹ ٹرن لیا، اس نے رائٹ ٹرن لیا اور وہ بس کے نیچے آ گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب تفتیش وہ ہمارے علاقے کا ہی تھا تو میں پتہ کیا چلا کہ وہ بیچارہ کافی عرصے سے اس کے اثرات وغیرہ چل رہے تھے اور بس نئی زندگی تھی اس کی کہ اسی طرح انجام لکھا تھا. تو اس کی مسز نے ہمیں بعد میں بتایا کہ صاحب دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں حادثاتی ہوتی ہیں، تو کیونکہ یہاں پہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارا بریک کا ٹائم ہے. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء